السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ 25 کروڑ عوام پر مشتمل دنیا کی وہ واحد قوم جس کو کسی دشمن کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ قوم اپنی اخلاقی، اپنی مذہبی، اپنی قانونی اقدار کو تباہ و برباد کرنے کے لیے بہت تیزی کے ساتھ گامزن ہے۔ تو اس لیے جب کوئی بھی معاشرہ، کوئی قوم اپنی اخلاقی، مذہبی، تہذیبی اور قانونی حدود کو کراس کرتی ہے تو اس کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود ہی ختم ہو جاتی ہے۔ دوستو، بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستانی ہم پر کچھ حدود جو ہے نا وہ لاگو ہیں۔ اسلام نے بھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ آپ کے اوپر کچھ حدود ہیں، آپ نے ان حدود کو کراس نہیں کرنا، ان لمٹس کو کراس نہیں کرنا، ان لمٹس کے اندر آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ مذہبی طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بڑے واضح احکامات دیے ہیں کہ آپ کے اوپر کچھ حدود ہیں، کچھ لمٹس ہیں، اس لمٹس کو جب آپ کراس کریں گے تو آپ بغاوت پہ اتریں گے، آپ باغی ہو جائیں گے، اور پھر باغیوں کا جو انجام ہے وہ بہت سخت ہوتا ہے۔ ایسے ہی جب بھی کوئی ملک بنتا ہے اور اس ملک کے اوپر ملک میں جو رہنے والی عوام ہوتی ہے اس کے اوپر بھی قانونی طور پر کچھ حدود جو ہے نا وہ نافذ کیے جاتے ہیں۔ سیم گوز ٹو پاکستان میں بھی ہمارے اوپر کچھ قانونی حدود بھی جو ہے نا وہ لاگو ہیں، جن حدود کو ہمیں کراس کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہوتی، اور جب ہم ان لمٹس کو کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر قانون جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور جب قانون ایکٹیو ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس وقت مظلوم بن جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے مذہب کے اندر، اسلام کے اندر کچھ شخصیات کو جو ہے وہ برتری دی ہے، کچھ نسلوں کو، کچھ ایسی قومیں ہیں، کچھ ایسی ہستیاں ہیں جن ہستیوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ برتری دی ہے دوسرے لوگوں کے اوپر۔ اچھا، اب ان ہستیوں کو جو برتری ملی ہے وہ کوئی ان کی شخصیات یا ان کی اس کے اوپر نہیں ہے، بلکہ ان کے جو اعمال تھے، ان کے جو دینی، اخلاقی، روحانی اور تعلیمی خدمات ہیں، ان کی وجہ سے جو ہے نا ان کو ایک احترام کا درجہ دیا گیا ہے۔ ایک احترام کا درجہ جو ہے وہ ان شخصیات کے لیے اسلام میں لازم قرار دیا گیا ہے کہ ان کی کسی صورت میں بے حرمتی نہ کی جائے، یا پھر ان کی جو نسبت ہے بحیثیت مسلمان ان شخصیات کی، ان قوموں کی، ان نسل کی، وہ کہیں نہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شجر نسب سے ملتی ہے۔ اسلام کے اندر کچھ حدود ہیں اور آپ کو یہ لازم قرار دیا گیا کہ آپ ان شخصیات کی جو ہے نا وہ قدر کریں، ان کا احترام کریں۔ جیسے کہ قریش قبیلہ ہے، سید فیملیز ہیں، یہ وہ فیملیز ہیں جن کی جو نسبت ہے وہ کہیں نہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبیلہ ہے ان سے سید کی نسبت جو ہے نا وہ ملتی ہے۔ قریش قبیلہ کا بھی بہت بڑا ایک مقام رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا کچھ ایسے قبیلے اور بھی ہیں جن کو ان کی علمی خدمات، ان کی روحانی، ان کی دینی خدمات کی وجہ سے بڑی احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور ان کی تضحیک کی قطعاً اجازت نہیں ہے، اور اسلامی معاشرے کے اندر خصوصاً بڑے سخت احکامات ہیں کہ ان کی تضحیک نہ کی جائے اور ان کا احترام کیا جائے، کیونکہ ان کی نسبت کہیں نہ کہیں جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، ان کو دیکھیں، ان کی سیرت کو پڑھیں، اور تو اس کے اندر پورا کا پورا جو ہے نا وہ حسن اخلاق ہے۔ آپ کا جو دین ہے، ہمارا جو دین اسلام ہے، وہ پورا کا پورا جو ہے نا وہ حسن اخلاق کے اوپر کھڑا ہے۔ اب اگر دین سے حسن اخلاق کو نکال دیا جائے تو پھر عبادات جو ہے نا وہ صرف کام نہیں آتی ہیں، وہ فرائض جو ہیں وہ صرف کام نہیں آتی ہیں، فرائض جو ہیں وہ لنکڈ ہیں ہمارے حسن اخلاق سے۔ اب وہ حسن اخلاق چاہے ہمارے انفرادی طور پر ہوں، ہماری فیملیز کے طور پر ہوں، ہمارے معاشرتی طور پر ہوں، تو پھر جا کے ہمارا ایک اخلاقی معاشرہ بنتا ہے، کیونکہ معاشرہ افراد پر مشتمل ہوتا ہے۔ معاشرہ اٹ سیلف کوئی ایسی چیز نہیں ہے، وہ افراد پر مشتمل معاشرہ ہوتا ہے۔ تو دوسری بات کہ ایز اے پاکستانی ہمارے اوپر کچھ قوانین لاگو ہیں جس قوانین کے اندر آپ کسی کی تضحیک نہیں کر سکتے،
آپ کسی کے اوپر بغیر تحقیق کے کوئی تنقید نہیں کر سکتے، کوئی الزام تراشی نہیں لگا سکتے، آپ کسی کو اپنی جو ہے نا بغیر تحقیق کے آپ کسی کے اوپر طنز کرنا، کسی کی تضحیق کرنا، یہ قطعاً قانونی طور پہ بھی اور شرعی طور پہ بھی منع ہے۔ پھر کچھ ایسے لوگ جو حافظ القرآن ہیں، جو سید ہیں، جو قریش ہیں، یا پھر حکومتی سطح کے اوپر وہ پاکستان کی ڈگنیٹیز ہیں، ان کی جو اپائنٹمنٹ ہے، میں کسی شخصیات کی بات نہیں کر رہا، میں ان اپائنٹمنٹس کی بات کر رہا ہوں جو آپ کی ملک کی ایڈنٹیٹی ہوتی ہے، جیسے آپ کا پریزیڈنٹ ہے، آپ کا پرائم منسٹر ہے، آپ کے آرمی چیفز ہوتے ہیں، یہ وہ اپائنٹمنٹس ہوتی ہیں جو آپ کی ملک کی ایڈنٹیٹی ہوتی ہیں۔ سیم گوز ٹو مذہبی طور کے اوپر بھی کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جو اس دین کی شناخت ہوتی ہیں، جیسے ہم مثالیں تو بہت دیتے ہیں کہ شاہ جی کو ہم بہت احترام سے بولتے ہیں کہ جی وہ سید خاندان سے ہے، تو وہ سید خاندان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی نسبت ہوتی ہے، ورنہ تو آج سے 1400 سال پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی نسبت ملتی ہے، ہم اس کو احترام دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر حافظ القرآن جو ہوتے ہیں ان کو ہم احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ حافظ القرآن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ حافظ القرآن کا احترام کیا کرو، اللہ تعالیٰ نے حافظ القرآن کے درجات کو بہت بلند فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی اگر ملک پاکستان کے اندر آپ اسی اپائنٹمنٹ کی تصدیق کریں گے بلا کسی تحقیق کے، ان کے اوپر الزامات لگائیں گے، تو اس کا اس شخص کو تو شاید کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن جو ملک کی ایڈنٹیٹی ہوتی ہے وہ بہت بری طرح ڈیمیج ہوتی ہے۔ ملک کی تصدیق ہوتی ہے، قوم کی تصدیق ہوتی ہے کہ یار یہ کیسی قوم بن رہی ہے کہ جو نہ تو اپنے مذہبی اسکالرس کو چھوڑتی ہے، نہ اپنے مذہبی رہنماؤں کی کوئی احترام اور اداب کرتی ہے، اور نہ کسی اپنے ملک کی جو اپائنٹمنٹس ہیں، ان ایڈنٹیٹیز ہیں، ان کا احترام کرتی ہے۔ تو ایسی قوم جو ہے نا وہ اپنے ملک کے لیے خود ہی دشمن بن جاتی ہے۔ دوستو ایسی ہی چند سالوں سے جو رجیم چینج، ففتھ جنریشن وار، تبدیلی کے نام کے اوپر جو چند سالوں سے جنریشن تیار ہو رہی ہے، اور جو سوشل میڈیا کے اوپر آج کل ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ ہر ایک دوسرے کی جو ہے نا تضحیق کریں، نہ کسی کی فیملیز کو چھوڑیں، نہ کسی کے بچوں کو چھوڑیں، نہ آپ یہ آبزرو کریں کہ جی یہ شخصیت جو ہے، آپ اختلاف رائے ضرور رکھیں، آپ اس کی پالیسی سے رکھیں، آپ نفرت کریں، لیکن آپ اس کی اپائنٹمنٹ دیکھیں کہ کیا اس کے اوپر جو ہم سوشل میڈیا کے اوپر اتنی غلیظ قسم کی اور اس قسم کی تضحیق کر رہے ہیں، کیا آپ کو یہ آپ کا مذہب، آپ کا دین یا آپ کا قانون اس کی اجازت دیتا ہے؟ اب لاسٹ چند عرصوں سے یا چند سالوں سے جو اس ملک کے اندر معاشرہ بن گیا ہے، جو یوتھ جنریٹ ہو رہی ہے، جس قسم کی سوسائٹی ہماری جو ہے نا ماشاءاللہ تیزی کے ساتھ گامزن ہے، جو اپنی اخلاقی اقدار، اپنی مذہبی اقدار، اپنی قانونی اقدار کھو رہی ہے، آپ اس قوم سے، اس معاشرے سے کیا توقع رکھیں گے کہ وہ یہ ملک بنائے گی؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ کے ملک کے اندر نہ تو کوئی صدر آپ کا محفوظ ہے، نہ اس کی فیملی محفوظ ہے، جو جس کے دل میں آتا ہے اس پہ بول پڑتا ہے، اتنی غلیظ قسم کی کہ کچھ تو بندے کی یار اپنی بھی لمٹس ہوتی ہیں نا، آپ کی اپنی ذاتی بھی ایک اخلاقیات ہوتی ہیں، آپ کم از کم دوسروں سے نفرت کی کرنے کے زد میں اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ آپ اپنی اخلاقیات بھی کھو دیتے ہیں، اور یہ ایک کولیکٹیولی معاشرے میں ہو رہا ہے، میں کسی انفرادی شخص یا کسی کی بات نہیں کر رہا، یہ اجتماعی طور پر ہمارا معاشرہ، یہ قوم اس حد تک آگے تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ وہ یہ فخر محسوس کرتی ہے کہ جتنا کوئی زیادہ بدتمیز ہوگا وہ بہت ہی بڑا اپنے آپ کو اپنے آپ کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ہے نا کوئی بہت ہی اچھا کام کر رہا ہے۔ یہ ٹرینڈ جو جنریٹ ہو رہا ہے چند سالوں سے، سوشل میڈیا اس کو بہت تقویت دے رہی ہے، اور اس کے اوپر کافی اور بھی فیکٹر جو ہے نا وہ ڈیفینیٹلی افیکٹس ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے ملک میں کوئی بھی شخص، چاہے وہ مذہبی اسکالر ہو، چاہے وہ آپ کے دینی اسکالرز ہوں، چاہے وہ آپ کے ٹیچرز ہوں، چاہے وہ آپ کے پریزیڈنٹ ہوں، چاہے وہ آپ کے پرائم منسٹر ہوں، ایون دین کہ جو ان کے ماننے والے یا ان کے جو چاہنے والے ہیں یا ان کے جو فالوورز ہیں، وہ بھی ایک دوسرے کو اس حد تک جو ہے نا وہ اخلاقیات سے گر چکے ہیں، اس حد تک وہ گر چکے ہیں کہ وہ تمام لمٹس، تمام حدود کراس کر چکے ہیں۔ آپ اگر اس وقت سوشل میڈیا پہ دیکھیں، جو غلیظگی، جو گندگی آپ کی سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے اوپر چل رہی ہے، آپ اس قوم اور اس معاشرے سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ اس ملک کو ترقی دیں گے اور بنائیں گے؟ میں ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ
آرمی چیف، جو پاکستان کی بہت بڑی ڈگنیٹی ہوتی ہے. دیکھیں میں جنرل عاصم منیر کی پرسنل بات نہیں کر رہا، پرسنل بھی اس میں شامل ہے، لیکن وہ آپ کی ملک کی ایک ڈگنیٹی ہے. دیکھیں کسی بھی جو ملک کی فوج ہے وہ اس ملک کی ایک طاقت ہوتی ہے، اور دشمن ہمیشہ فوج کو ہی ہٹ کرتا ہے، کیونکہ دشمن سے لڑنا ہی فوج نے ہے نا، تو وہ اس کو ہی ٹارگٹ کر رہی ہوتی ہے. اب اس کے اوپر جو ٹرولنگ کی گئی اور اس کی فیملی کے اوپر جو ہٹ کیا گیا، اس کے بچوں کے اوپر یا اس کی بیٹیوں کے اوپر، مجھے ایک بات بتائیں کہ اخلاقیات کی اجازت ایسی حرکتیں دیتی ہیں؟ ہمارے اسلامی معاشرے میں یا کسی جگہ کے اوپر یہ اخلاقیات میں کہیں لکھا ہوا ہے؟ یا قانونی طور پر آپ کو یہ اجازت ہے بغیر تحقیق کے، اور وہ بھی جھوٹ ثابت ہو گئے، بغیر تحقیق کے آپ ایک سپہ سالار جو آپ کی ملک کی دفاع کی ایڈنٹیٹی ہے، آپ اس شخص کی فیملی کو بھی نہیں چھوڑ رہے، اس کی بھی تصدیق کر رہے ہیں، آپ مذہبی اسکالر بھی نہیں چھوڑ رہے، آپ اپنے کسی بندے کو آپ نے نہیں معاف کیا. تو یہ جو ہمارا ٹرینڈ جنریٹ ہو رہا ہے ہمارے سوسائٹی کے اندر کولیکٹیولی، آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ دیکھیں ہم ویسے دنیا کی سب سے بڑی عاشق رسول قوم مانے جاتے ہیں، دنیا میں کہیں پہ بھی کوئی مسئلہ ہو جائے ہم سے بڑے عاشق رسول کوئی نہیں ہے. ہم عاشق رسول کے نام پر کرنے کو کچھ نہیں تیار، مرنے کو تیار ہے زبانی کلامی. ہم بے گناہ لوگوں کو توہین رسالت پہ گولی مار دیتے ہیں. قتل اسلام میں منع ہے نا، آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ آپ کسی کو قتل کریں؟ لیکن ہم وہ کر پڑتے ہیں. لیکن جب آپ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی کاسٹ کے اوپر اس غلیظگی سے آپ بول رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو، اس کی اجازت تو آپ کا مذہب بھی نہیں دیتا، قانون تو دیتا ہی نہیں ہے. تو آپ کہاں کھڑے ہیں؟ ذرا تھوڑا سا ہمیں کولیکٹیولی اجتماعی طور پر پھر کس چیز کے آپ عاشق رسول ہیں؟ ہم ویسے اگر کسی عام، میں ایک بات کر رہا ہوں، اسلام میں تمام انسان برابر ہوتے ہیں، لیکن ہم اگر کسی عام مقام کے اوپر چلے جائیں، خاص کر یہ جو دربار ہوتے ہیں یا ایسی جگہیں، وہاں جو باہر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ سارا دن چرس پی رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو بھی جھک کے اس کے گھٹنوں پہ سلام کر کے بیٹھتے ہیں کہ جی یہ شاہ جی یہ سید فیملی سے تعلق ہے تو ہم ان کا احترام کرتے ہیں. ہمیں کرنا بھی چاہیے، عقیدتاً بھی اور اسلامی طور پہ بھی کرنا چاہیے، جس شخص کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اول سے ملتی ہے. لیکن ہم اس شخص کی کرتے ہیں، اور وہ شخص پھر جو حافظ القرآن بھی ہے، جو سید بھی ہے، اور آپ کے ملک کی ڈگنیٹی بھی ہے، جس نے دنیا کے دشمنوں کے سامنے ٹکر بھی مارنی ہے، آپ اس پر بھی شروع ہو گئے. تو پھر آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ کر کے آپ دین کی بھی خدمت کر رہے ہیں اور ملک کو بھی ترقی کی طرف لے جا رہے ہیں، تو پھر یہ آپ بہت بڑی غلط فہمی میں ہیں. آپ کو دنیا میں کسی دشمن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ ان قریب، وہ وقت دور نہیں ہے کہ خود ہی مر جائیں گے، خود ہی ختم ہو جائیں گے، کیونکہ معاشرہ ہمیشہ قائم رہتا ہے اخلاقیات، تہذیب و تمدن، کلچر. نہ ہم نے کلچر چھوڑا، نہ ہم نے مذہبی اقدار چھوڑے، نہ ہم نے اپنی روایات چھوڑی، نہ ہم نے اپنی کوئی ٹریڈیشن کو چھوڑا. ہم خود اس کو تباہ کرنے پہ بہت تیزی کے ساتھ گامزن ہیں، جو عنقریب ہمیں اس جگہ پہ لے جائے گی جہاں سے نو ریٹرن ہوگا. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ چند سالوں سے یہ کیوں اتنا تیزی سے بڑھ رہا ہے؟ اس کے اوپر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے، اور آپ کو ہم بتائیں گے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ.